الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصائمين والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. رستے ہموار ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کئی بندے رمضان کے اندر بھی باز نہیں آتے. حدیث میں تو آتا ہے کہ شیطان بڑے بڑے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو کئی بندے رمضان میں بھی باز نہیں آتے. کیا وجہ ہے؟ تو اصل میں جب بجلی چلی جاتی ہے نا تو یو پی ایس کام کرتا ہے. آپ کو سمجھ ابھی نہیں آئی، میرے آ جائے گی انشاءاللہ. جب بجلی چلی جاتی ہے تو یو پی ایس کام کرتا ہے. بیٹری جتنی ہیوی ہوتی ہے اتنا زیادہ کام کرتا ہے. اصل میں شیطان کو تو باندھ دیا گیا، لیکن شیطان نے ان کی بیٹری اتنی چارج کی ہے کہ اس کی شیطنت ان کے اندر بھکی ہے. بیائی ہی اسی طرح رمضان ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا بڑا موقع ہے. آپ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں اور اس حالات کو سمجھتے ہیں. سولر کا سسٹم ہے، سولر، پوری دنیا سولر پہ چل رہی ہے، اور یہ روشنی سورج کی ہے. سورج کی روشنی اور ہے اور چاند کی روشنی اور. بات سمجھنے کی کوشش کرے گا. جو کام سورج کی روشنی سے ہو سکتا ہے وہ چاند کی روشنی سے نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان دونوں روشنیوں کو قرآن میں بیان کیا ہے. سورہ یونس کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. وہ اللہ جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کی روشنی کو نور بنایا. اب ذرا توجہ کریں گے تو بات سمجھائے گی. سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضیاء. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہوا شہر الصبر، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر کے بارے میں آپ سرکار نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر وہ روشنی ہے جس کو ضیاء کہتے ہیں. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ رمضان مومن کے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے.
اس مہینے کے اندر مومن آدمی روزہ رکھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، زبان کی حفاظت کر کے، اپنے دل کو پاک کر کے ایمان کی بیٹری کو چارج کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس مہمان کی قدر کریں اور اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسری بات، گھر کے اندر جب مہمان آتا ہے نا تو لوگ مہمان کو ویلکم کرتے ہیں۔ مہمان جتنا قیمتی ہوتا ہے، جتنا وی آئی پی ہوتا ہے، تیاری اتنی زیادہ ہوتی ہے، سمجھتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا مہمان ہے، وی آئی پی، اس کی تیاری کیا ہے؟ پہلے نمبر پر اپنے منہ کو، اپنی زبان کو پاک کر لیں، سب سے پہلے مسواک کریں۔ یہ رمضان کا استقبال ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی پاک دے دندان مبارک پاک سن، صاف بھی سن، خوشبودار بھی سن، تو آپ نے تو صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں سی، لیکن اما جان عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، محبت سے کہے نا، رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کہ اکثر و بیشتر جدوں بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آندے تے جدوں بھی گھر آندے آپ دے منہ مبارک سے مسواک ہوندی تے آپ اپنے دنداں نوں صاف کر رہے ہوندے۔ کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کو تنگی ہوتی ہے، اگر منہ میں سے سمیل آئے تو فرشتوں کو تنگی ہوتی ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کچا لہسن، حالانکہ اس کے فائدے بھی ہے، یہ تھوم جو ہے لہسن کچا کھا کے فوری مسجد میں نہ ہو، منہ صاف کر کے آؤ۔ کیوں؟ اس سے فرشتوں کو بھی تنگی آتی ہے اور بندوں کو بھی تنگی آتی ہے۔ ایک تو ظاہری طور پر اپنے منہ کو پاک کرنا ہے۔ رمضان کے علاوہ بڑی فضیلت ہے مسواک کی، جو رمضان میں مسواک کرتا ہے اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنے منہ کو صاف کریں، استقبال رمضان، اور یہ صحت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ جس کے دانت اچھے اس کی صحت اچھی، اس کا دماغ اچھا، اس کا معدہ اچھا۔ نبی پاک نے ایسے حکم نہیں دے دیا۔ اور دو فائدے نبی پاک نے بیان کیے مسواک کے۔ آپ سرکار نے فرمایا، اے میری امت دے لوگوں، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک کرن دے دو فائدے نے، منہ پاک ہو جاندے تے عرش والا رب راضی ہو جاندے۔ ایک تے اسی سارے نے اہتمام کرنا ہے، مسواک پابندی نہ کرنی۔ کئی بندے کہتے ہیں روزہ رکھ کے مسواک پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں، ہو جاتی، سنت ہے، کرے مسواک۔ مسواک سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ تو روشن ہو جاتا ہے۔ ایک تو اپنے منہ کو پاک کرے، اور دوسرا یہ جو زبان ہے نا اس کو بھی پاک کر لے، جھوٹ نہیں بولنا، دو نمبری نہیں کرنی، دغا بازی نہیں کرنی، فریب نہیں کرنا، چگلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ تو جڑا بندہ روزہ رکھ کے تے سارا کچھ کیتی جائے، سچی بات ہے اوندا بھوکا پیسہ رہن دی اللہ نے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زبان میں تبدیلی پیدا کرے۔ تیسری بات، اے دل کہڑے پاسے ہوندا ہے؟ سچی گل ہے، حکیم صاحب دس رہے کہڑے پاسے ہوندا؟ دل کہڑے پاسے؟ سارے نہیں۔ اچھا اللہ تم جدا دے۔ کھڑیاں تسی جانتے ہو روز ماشاءاللہ، تانوں 15-20 سال ہو گئے نے، تسی میرے خیال نہیں تانوں پتا۔ کھڑیاں چ بندہ ہے، ان کا نام ہے صفدر، اپنا شاگرد ہو تے تھانے دے سامنے برف دا کام کردا ہے، اگے پیچھے اور بھی ریڑھی لاندا ہے، انہاں دل سجے پاسے۔ کسی نے پوچھنا بھی صفدر برف والا اتنے ہو گئے، انہاں دل سجے پاسے، تے انہوں گورنمنٹ اسے گل دا 10,000 مہینے دے دیندی، کنا تقریباً 10,000۔ انہوں پوچھنا تو دے ایک تے اے میں تانوں دسنا چاہنا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک ہوندی ہے قدرت، نیچر، ایک ہوندی فطرت۔ فطرت اے ہی ہے کہ سارے دا دل کھبے پاسے ہوندا ہے، لیکن اللہ آدھے میں کدی کدی سجے پاسے بھی لا دینا۔ بندے موجود نے ایسے، اللہ اکبر اللہ۔ یہ دل پاوے سجے پاسے ہوئے تے پاوے کھبے پاسے ہوئے، صاف ہونا چاہیے۔ جنہ دل پاک نہیں، ایسا دھیان نہ سنو، بکلا بکلا چھڑ کے میں درس مکمل کر دینا بس جلدی، بیٹا سیدھا ہو کے بیٹھ۔
اے نوجوان تیری عمر کا بچہ میں بیٹھے نا چنگا نہیں لگتا، ایکٹیو ہو کے بیٹھتا، صبح کا ٹائم ہے۔ جس بندے کا دل پاک نہیں اندر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں سچی بات کہہ رہا، قرآن حدیث کی روشنی اندر نبی پاک دی صحیح حدیث ہے، روزے حج تے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جنت دے، لیکن رمضان تو علاوہ بھی پیر والے دن تے جمعرات والے دن جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ جس بندے کے دل میں شرک ہے اس کو بھی معافی نہیں، اور جس بندے کے دل میں حسد بغض کینہ ہے اس کو بھی معافی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، جب تک شروع نہ کر لے تب تک کوئی معافی نہیں۔ بڑی بٹی کر لیتے دھیان نہ سنیا جی، بندے پریشان بڑے نے، کئی بندے شرارتی ہوندے نے معاشرے دے اندر، کوئی شرارتی ہوندے نے خاندان اندر، کوئی شرارتی ہوندے نے جماعت اندر، کوئی شرارتی ہوندے نے محلے اندر، وہ بندے نو ساری لین دیں تے انہوں نے بندہ کی کرے۔ سرکار نے دعا دسی ایک، کوئی بھی بندہ شرارتی ہے، اپنا ہوئے پاویں بیگانہ ہوئے، کئی سکے بہن پر آ جائے نا جی، وہ بندے نو کھونگید کر دینا تے انہوں نے شرارتوں تو بچن واسطے میں پہلے کی دفعہ عرض کیتا ہے، اللہم انا، اتوا یاد کر لو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ میں کمزور ہاں تے انہاں دی شرارتاں تو میرے بچا۔ اے گل میں کیوں کر رہے ہیں؟ شرارتاں تو بچن واسطے دعا کرو، لیکن ان دے بارے بھی دل نو پاک رکھو، دل میں جو حسد بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، پاویں ہدایت بھی دعا کر دو یا اللہ نو ہدایت بھی دے تے ان شرارتاں تو میں بچا کے رکھ۔ لیکن روزے دل پاک ہونا چاہیے عام دنوں دے اندر بھی، تے جس بندے دا دل حسد بغض کینے تو پاک نہیں، اس بندے نو اللہ نے روزیاں دے وچ بھی معاف نہیں کرنا۔ ایتھے بیٹھے عزم کر لو۔ ایک اور طریقہ ہے، ایک بندے نے تہاڈی کوئی گل بات ہوگی، تسی انہوں سلام کہہ دو، رشتے لینے دینے نہ کرو، کوئی عرض نہیں، بہتا قرب نہ کرو، لیکن سلام دی حد تک السلام علیکم، اگر وہ سلام کہندا جواب دے دو، گل ختم ہے۔ اگر تسی سلام کہندے ہو تے اگلا بندہ جواب نہیں دیندا تے سارا گناہ ہوندے تے تسی بری ذمہ، ان کو مشکل تو نہیں لگی۔ اپنے دل پاک کرو، دعا کرو اللہ ساڈے دلوں نو پاک کر دے۔ تے سرکار نے نا ایک بندے نو صرف دل پاک ہونے دی وجہ تو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا، ایک باری نہیں 3 باری، فرمایا کہ جنہیں جنتی ویکھنا اینو ویکھ لو۔ تے جدوں تحقیق کی تھی نا تے انہاں کہا بھی میں جڑا میرا سپیشل عمل ہے نا وہ ایک ہوئی ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان دے بارے کینہ حسد بغض ہے ہی نہیں، تے اسی دل میں بڑا کچھ رکھ لینے۔ نبی پاک دا جڑا سینہ سی نا بڑا صاف سی، شاعر کہندے نا صاف بلوری سینہ، نبی پاک دا سینہ اطہر، صاف بلوری سینہ جس وچ حسد نہ کینہ، طاقت والے ڈولے رستم اسفند وانگوں، سوہنا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں۔ تے چہرہ مبارک ایمان ذرا تازہ ہو جائے، توجہ کو نظر نک تلوار سونا، سبحان اللہ، نبی پاک دا چہرہ پر انوار کیسا ہے، نک تلوار سونا، رخسار گلنار سونا، موتی دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں، سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں۔ تے جدو دل پاک ہو جائے گا نا تے زبان بھی پاک ہو جائے گی، تے پھر جدو روزہ رکھاں گے نا مزہ آ جائے گا۔ ادھر روزہ رکھاں گے تے ادھر قبولیت کا اعلان ہو جائے گا۔ اتنا عظیم اجر ہے، اللہ قرآن جو فرماتے ہیں والصائمین والصائمات، روزہ رکھن والے مرد، روزہ رکھن والیاں عورتاں، دیگر بھی اعمال اللہ نے بیان فرمائے، اور اس آیت آخر تے اللہ نے اجر بیان کیتا ہے
توجہ کرنا، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ایسا روزے دار جدی زبان پاک کے دل پاک کے اللہ کے اندر میں زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا تے قیامت والے دن جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے۔ لو جی آخری حدیث انتہائی توجہ طلب ہے۔ اے مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے دی اتنی عظمت ہے، ایک صحابیہ سی ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج دا موقع آیا تے سواری ایکو ہی سی کھیتی باڑی واسطے اونٹنی تے حج تے نہ جا سکیاں، پریشان ہوئیاں۔ سرکار نو پتہ چلیا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، اے ام سنان پریشان مت ہونا، آئندہ جدو رمضان شریف آئے روزیاں وچ عمرہ کر لئی، اللہ ایویں ثواب دے گا جی میں نبی پاک دا ہاتھ پکڑ کے عمرہ کیتا ہے، نبی پاک نے مل کے عمرہ کیتا ہے۔ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ ایک دن میں بیٹھا، میں شاعر تھا نہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو میں ہاں الحمدللہ اللہ کے فضل نال، لیکن دو چار جملے میں کہہ سنو پھر دعا کریے۔ میں دعا کی تھی اللہ کو، رمضان دا پیارا مہینہ ہووے، آمین کہہ دو، رمضان دا پیارا مہینہ ہووے، کدی مکہ تے کدی، سبحان اللہ، ٹھنڈ پہندی بھی ہے نا جی اتنے بیٹھے نا، اللہ ایویں مکے مدینے لے جائے۔ اچھا کئی بندے آتے پروفیسر تو میں بھی کہہ دیں کنے جانا تے کنے آنا، رب نہیں جا سکتا ہے، دلوں آمین کہہ دو، اللہ مکہ مدینہ دی زیارت نصیب کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان دا پیارا مہینہ ہووے، کدی مکہ تے کدی مدینہ ہووے، پیواں زمزم تے ٹھردا، سبحان اللہ۔ رمضان دا پیارا مہینہ ہووے، کدی مکہ تے کدی مدینہ ہووے، پیواں زمزم ٹھردا سینہ ہووے، کیا باتاں نے عمرہ رمضان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں۔ اج رب کو دعا کر لی کہ اللہ ساڈے دلاں نوں پاک کر دے، ساڈیاں زباناں پاک کر دے، ساڈے عمل پاک کر دے، کردار بھی پاک کر دے، تو پھر انشاءاللہ روزہ رکھاں گے نا تو ثواب ہی ثواب ہے، اللہ راضی بھی ہو جان گے۔ بیمار آواز سے دعا کر لو، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، اللہ ہمارے روزے نمازیں رات کا قیام قبول کر لے، کمیاں کوتاہیوں کے باوجود قبول کر لے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا کر دے، ہمارے جسموں سے ایک ایک وائرس بیماری نکال دے، اور جسم کے ایک ایک عضو کو تا حیات صحیح فرما دے، تا حیات تندرستی عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ تو سب کو معاف کر دے۔ پچھلے ہفتے دو بڑے عالم اللہ کے پاس چلے گئے، پروفیسر سعید مصطفیٰ سعیدی رحمت اللہ علیہ، اور جمعے والے دن قاری عبدالحادی صاحب باغبان پورے دے اندر ایک عرصے تو قرآن کی خدمت کر رہے سن۔ یا اللہ تو انہوں دونوں معاف فرما دے۔ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف کر دے۔ اے میرے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جو جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کے والدین کو جنت عطا کر دے، جن کے والدین موجود ہیں ان کے بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ دنیا و آخرت بہتر کر دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے، حاسدین کے حسد سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.